آج ہم پاکستان کی الیکٹریکل انڈسٹری کے ایک بہت بڑے نام کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں، فاسٹ کیبلز لمیٹڈ یعنی FCL۔ جی، یہ کمپنی جون 2024 میں سٹاک مارکیٹ میں آئی اور آتے ہی کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گئی۔ بالکل، تو ہمارے پاس اس کمپنی کا ایک تفصیلی مالیاتی تجزیہ ہے، اور آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ اس دیو ہیکل کمپنی کے اندر آخر چل کیا رہا ہے۔ اور یہ صرف ایک کمپنی کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے پورے پاکستان کی معیشت کا سٹریس ٹیسٹ ہے۔ آپ نے ماما کا لفظ استعمال کیا، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ جی، فاسٹ کیبلز کی کہانی ایک ایسے میراتھن رنر جیسی ہے جس نے 10 سال تک برقرفتاری سے دوڑ لگائی، سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور پھر اچانک اس کی سانس پھولنے لگی۔ بالکل۔ تو آج سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک عارضی تھکاوٹ ہے جو تھوڑے آرام کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، یا یہ کسی گہری بیماری کی علامت ہے؟ اور اس کا جواب اس کی بیلنس شیٹ، اس کی حکمت عملی اور پاکستان کے معاشی حالاتوں میں چھپا ہے۔ جی، زبردست۔ تو آئیے اس معمے کو حل کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بالکل بنیادی باتوں پر آتے ہیں، آخر یہ کمپنی ہے کیا؟ تو فاسٹ کیبلز یہ 1998 میں شروع ہوئی تھی۔ کام اس کا ہے بجلی کی تاریں، کیبلز اور کنڈکٹرز بنانا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے 2 بڑے مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں اور تقریباً کہہ لیں 1,500 کے قریب ملازمین ہیں۔ لیکن جب ہم اس کی مصنوعات کو دیکھتے ہیں تو اس کی کمائی کا سب سے بڑا حصہ تقریباً 70% وہ لو وولٹیج کیبل سے آتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی تاریں ہیں جو ہم سب کے گھروں میں دیواروں کے اندر لگی ہوتی ہیں۔ اچھا۔ جو ہمارے AC کو چلاتی ہیں یا سولر پینلز کو آپ کے سسٹم سے جوڑتی ہیں، یہ روزمرہ کی چیز ہے۔ مطلب اس کی مانگ بہت زیادہ ہوتی ہوگی؟ بہت زیادہ۔ تعمیرات بڑھیں گی تو اس کی فروخت بڑھے گی، تعمیرات رکیں گی تو اس کی فروخت بھی متاثر ہوگی۔ یہ براہ راست معیشت کی نبض پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اچھا۔ تو 70% کاروبار تو اس چیز کا ہے جو سیدھا تعمیراتی سرگرمیوں سے جڑ گیا۔ بالکل۔ تو باقی کا 30% وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ باقی حصے میں 2 بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے میڈیم وولٹیج کیبلز۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ موٹی ہائی پاور کیبلز ہیں جو ایک فیکٹری کو گرڈ سے جوڑتی ہیں یا پورے رہائشی علاقے کو بجلی دیتی ہیں۔ اور یہاں سنا ہے ان کے پاس کوئی خاص ٹیکنالوجی ہے؟ جی، یہاں فاسٹ کیبلز کو ایک بڑی تکنیکی برتری حاصل ہے۔ یہ پاکستان کی واحد کمپنی ہے جو ان کیبلز کو بنانے کے لیے CCV ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے۔ CCV، یہ تو بہت ٹیکنیکل نام لگ رہا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ یہ کیبل بنانے کا ایک ایسا طریقہ ہے جیسے آپ ایک بہت ہی نفیس کیک بنا رہی ہوں جسے ایک خاص درجہ حرارت پر مسلسل پکایا جاتا ہے۔ اچھا۔ تاکہ وہ ہر طرف سے برابر پکے اور مضبوط رہے۔ اس ٹیکنالوجی سے بننے والی کیبل زیادہ محفوظ اور پائیدار ہوتی ہیں اور ان میں بجلی کا ضیاع کم ہوتا ہے۔ تو یہ انہیں اپنے حریفوں پر ایک واضح برتری دیتا ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا حصہ کنڈکٹرز کا ہے، یعنی وہ ایلومینیم کی تاریں جو آپ کو بجلی کے کھمبوں پر نظر آتی ہیں۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ یہ لائٹنگ کے کاروبار میں بھی آ گئے ہیں، فاسٹ لائٹس کے نام سے۔ جی، یہ ان کی نئی کوشش ہے۔ LED لائٹنگ کا شعبہ جو ابھی چھوٹا ہے لیکن مستقبل میں اسے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں ان کا کاروباری ماڈل بہت پھیلا ہوا ہے، یہ B2B بھی ہے، B2C بھی اور B2G بھی۔ جی، یہ B2B یعنی فیکٹریوں اور بلڈرز کو فروخت کرتے ہیں، B2C یعنی ڈیلرز کے ذریعے عام صارفین کو، اور B2G وابڈا جیسے سرکاری اداروں کو سپلائی کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس تنوع کی وجہ سے کمپنی اپنی کسی ایک چیز پر پوری توجہ دے پا رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہر کشتی میں پاؤں رکھنے کی کوشش کر رہی ہو؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ عام طور پر تو یہ تنوع ایک طاقت سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایک سیکٹر مثلاً ہاؤسنگ سست ہے تو شاید انڈسٹریل سیکٹر یا سرکاری منصوبے چل رہے ہوں تو کاروبار مستحکم رہتا ہے۔ جی، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ ہے خام مال پر انحصار۔ اچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی لاگت کا تقریباً 91% حصہ تانبے اور ایلومینیم پر مشتمل ہے۔ 91%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں وہ زیادہ تر باہر سے درآمد کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کی بیکری کی روٹی کی قیمت اس بات پر منحصر ہو کہ کینیڈا میں گندم کی فصل کیسی ہوئی ہے۔ مطلب آپ کے اپنے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ڈالر مہنگا ہوا، آپ کی لاگت بڑھ گئی۔ عالمی منڈی میں تانبے کی قیمت بڑھی، آپ کا منافع کم ہو گیا۔
یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو ہمیشہ ان کے سر پر رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کی قسمت عالمی مارکیٹ اور ڈالر کے رحم و کرم پر ہے۔ لیکن اس غیر یقینی صورتحال میں وہ اپنے صارفین کا اعتماد کیسے جیتتے ہیں؟ مارکیٹ میں تو نقلی تاروں کا بھی بہت مسئلہ ہے نا؟ بالکل، اور اسی سے نمٹنے کے لیے انہوں نے ایک بہت دلچسپ چیز متعارف کروائی ہے، فاسٹ تصدیق پلس۔ وہ کیا ہے؟ یہ ایک QR کوڈ والا سسٹم ہے۔ آپ ان کی کوئی بھی پروڈکٹ خریدیں، اس پر موجود QR کوڈ کو سکین کریں اور فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی۔ جی ہاں، یہ انہیں غیر رسمی شعبے کے مقابلے میں ایک بڑا فائدہ دیتا ہے جہاں کوالٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ تو یہ B2B، B2C اور B2G ماڈل تو کاغذ پر بہت مضبوط لگتا ہے، اور یہ جدت طرازی بھی متاثر کرنے والی ہے۔ جی لیکن اصل امتحان تو نمبرز کا ہوتا ہے۔ بالکل، کیا یہ حکمت عملی واقعی منافع میں تبدیل ہو رہی ہے؟ یہیں سے کہانی کا وہ میراتھن رنر والا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم مالی سال 2018 کو دیکھیں تو کمپنی کی آمدنی 5.4 ارب روپے تھی۔ ٹھیک ہے۔ 6 سال بعد مالی سال 2024 میں یہی آمدنی 36 ارب روپے سے تجاوز کر گئی۔ 6 سال میں 5 ارب سے 36 ارب، یہ اوسطاً 43% سالانہ اضافہ بنتا ہے۔ یہ تو غیر معمولی ہے۔ پاکستان جیسی معیشت میں یہ واقعی غیر معمولی ترقی ہے۔ اس کی بڑی وجہ تعمیراتی شعبے میں تیزی اور ان کا مارکیٹ شیئر بڑھانا تھا۔ انہوں نے اپنے حریفوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا؟ بہت پیچھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مالی سال 2024 میں FCL کی آمدنی 36 ارب تھی، جبکہ ان کے سب سے بڑے مدِ مقابل پاکستان کیبلز یعنی PCAL کی آمدنی 21 ارب روپے تھی۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ وہ واضح طور پر انڈسٹری کے بادشاہ ہیں۔ جی، لیکن پھر جیسا ہم نے شروع میں کہا، اچانک رنر کی سانس پھول گئی۔ مالی سال 2025 میں کیا ہوا؟ مالی سال 2025 میں آمدنی 11.56% کم ہو کر 31.86 ارب روپے رہ گئی۔ اوہ! اس کی وجہ ملک میں عمومی معاشی سست روی، بلند شرح سود اور تعمیراتی سرگرمیوں میں کمی تھی۔ وہ معاشی لہر جس نے انہیں اوپر اٹھایا تھا، اب وہی لہر انہیں نیچے کھینچ رہی ہے۔ ایک منٹ، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فروخت 11% کم ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے 1.27 ارب روپے کا منافع کما لیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ نہیں، انہوں نے فیکٹریاں بند نہیں کی۔ یہ ان کی انتظامیہ صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آمدنی کم ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی لاگت کو بھی کنٹرول کیا۔ اچھا، اگرچہ ان کا منافع کا مارجن یعنی پروفٹ مارجن کم ہو کر 4% رہ گیا، جو کہ کافی کم ہے، لیکن انہوں نے نقصان نہیں کیا۔ وہ مشکل حالات میں بھی منافع بخش رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سٹاک مارکیٹ تو مستقبل کو دیکھتی ہے۔ مارکیٹ لیڈر ہونے کے باوجود سٹاک کی قیمت پچھلے سال گری ہے، تو مارکیٹ کو ایسی کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ یہاں پر PE ریشو کا تصور سامنے آتا ہے۔ پرائس ٹو ارننگ ریشو؟ جی، یہ بتاتا ہے کہ سرمایہ کار کمپنی کے ہر 1 روپے کے منافع کے لیے کتنے روپے ادا کرنے کو تیار ہیں۔ فاسٹ کیبلز کا PE تناسب 10.4 ہے، جبکہ اس کی انڈسٹری کا اوسط 34 ہے۔ 10.4 مقابلہ 34، یہ تو بہت ہی بڑا فرق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ فاسٹ کیبلز کے مستقبل کے بارے میں بہت محتاط ہے۔ سرمایہ کار اس کے ہر 1 روپے کے منافع کے لیے صرف 10 روپے دینے کو تیار ہیں، جبکہ دوسری کمپنیوں کے لیے 34 روپے تک۔ تو مارکیٹ کو خطرات پر تشویش ہے۔ جی، لیکن دوسری طرف کچھ تجزیہ کار اسے ایک موقع کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹاک اپنی اصل قدر سے بہت کم قیمت پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو کیا اس مایوسی کے بادل میں امید کی کوئی کرن ہے؟ کیا بحالی کے کوئی آثار ہیں؟ جی، اور یہ کہانی کا سب سے تازہ موڑ ہے۔ مالی سال 2026 کی پہلی سماہی یعنی Q1 کے نتائج آ چکے ہیں، اور ان کے مطابق آمدنی میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 20% کا شاندار اضافہ ہوا ہے۔ واہ، 20% کا اضافہ؟ جی، یہ اس بات کا پہلا اشارہ ہو سکتا ہے کہ میراتھن رنر نے گہری سانس لی ہے اور دوبارہ دوڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ تو واقعی ایک اہم پیش رفت ہے۔ تو اب ہمارے پاس تصویر کے دونوں رخ موجود ہیں۔ آئیے ان سب کو ترازو میں رکھتے ہیں۔
پہلے مثبت پہلوؤں یعنی گرین فلیگز پر بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا گرین فلیگ تو بلا شبہ ان کی مارکیٹ لیڈرشپ ہے۔ وہ اپنے میدان کے ہیوی ویٹ چیمپئن ہیں۔ صحیح۔ دوسرا ان کی جدت ترازی، خاص طور پر CCV ٹیکنالوجی، اور تیسرا ان کی مالی صحت۔ اچھا، مالی صحت کی بات کریں تو اتنی بڑی کمپنی پر قرض بھی ہوگا، کیا اس کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ ہے؟ رپورٹ میں ایک آلٹمن زی اسکور کا ذکر ہے 2.17، یہ کیا چیز ہے؟ اسے کمپنی کی مالی صحت کا ایک طرح سے بلڈ ٹیسٹ سمجھ لیں۔ 1.8 سے کم سکور کا مطلب ہے کہ مریض کو ICU میں داخل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور 3 سے اوپر کا مطلب ہے کہ وہ بالکل صحت مند ہے۔ بالکل۔ تو 2.17 کا سکور ایسا ہے جیسے ڈاکٹر کہے کہ آپ کی کچھ رپورٹس ٹھیک نہیں ہیں، پرہیز کریں لیکن ابھی خطرے کی کوئی بات نہیں۔ محفوظ ہے لیکن نگرانی کی ضرورت ہے۔ اور چوتھا گرین فلیگ شاید ان کے مستقبل کے منصوبے ہیں۔ 2030 تک پیداواری صلاحیت میں 300% اضافے کا منصوبہ، یہ بہت بڑا عزم ہے۔ بالکل۔ اب ترازو کے دوسرے پلڑے کو دیکھتے ہیں، یعنی ریڈ فلیگز، اور یہاں سب سے بڑا خطرہ وہی ہے جس پر ہم بات کر چکے ہیں، آمدنی کا اتار چڑھاؤ۔ کہ یہ کمپنی پاکستان کی معیشت کے رحم و کرم پر ہے۔ جی، معیشت اچھی تو یہ بھی اچھے، معیشت بری تو ان کا بھی برا حال۔ اور دوسرا بڑا خطرہ منافع پر دباؤ ہے، 91% لاگت درآمدی خام مال پر۔ مطلب وہ اپنی قسمت کے مالک نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ ڈالر کی قیمت اور لنڈن میٹل ایکسچینج میں تانبے کی قیمت ان کے منافع کو کسی بھی وقت ختم کر سکتی ہے۔ مالی سال 2025 میں ان کا نیٹ مارجن صرف 4% رہ گیا تھا۔ صرف 4%؟ یہ تو بہت ہی کم ہے۔ بہت کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 100 روپے کی فروخت پر انہیں صرف 4 روپے بچ رہے تھے۔ اس کے علاوہ کمپنی پر کچھ قرض بھی ہے اور کچھ قانونی مقدمات بھی۔ یہ فوری طور پر بڑا خطرہ نہیں، لیکن ان پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ جی، اور آخر میں سٹاک کی اپنی کارکردگی، پچھلے 1 سال میں 9% کی کمی۔ تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کمپنی کی مستقبل کی حکمت عملی کیا ہے؟ ان کی حکمت عملی براہ راست ان خطرات کا جواب دیتی ہے۔ پہلا قدم، اگر مقامی مارکیٹ قابل بھروسہ نہیں تو باہر کی دنیا میں جاؤ۔ ان کی اولین ترجیح برآمدات کو بڑھانا ہے۔ کہاں؟ کن مارکیٹوں پر توجہ ہے؟ وہ اب مشرق وسطی، افریقہ اور وسطی ایشیا کی مارکیٹوں پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ یہ انہیں پاکستانی معیشت پر اپنا انحصار کم کرنے میں مدد دے گا۔ یہ تو بہت منطقی قدم ہے۔ اور مقامی مارکیٹ کے لیے کیا منصوبہ ہے؟ مقامی مارکیٹ کے لیے ان کا منصوبہ ہے بڑے ہو جاؤ۔ وہ 2030 تک اپنی پیداواری صلاحیت کو 300% تک بڑھا کر 100 ارب روپے سے زائد کی آمدنی کا ہدف رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فاسٹ لائٹس جیسے کاروبار کو بھی بڑھائیں گے؟ جی، تاکہ صرف کیبلز پر انحصار نہ کیا جائے۔ اور اس سب سے بڑے مسئلے یعنی خام مال کی قیمتوں کا کیا اس کے لیے بھی کوئی منصوبہ ہے؟ جی، اس کے لیے وہ 2 کام کر رہے ہیں۔ ایک، وہ ہیجنگ جیسی مالیاتی حکمت عملی اپنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، مطلب مستقبل کے لیے تانبے اور ایلومینیم کی قیمتوں کو آج ہی لاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، جیسے فلائٹ کا ٹکٹ پہلے سے بک کر لیں؟ بالکل۔ اور دوسرا، وہ اپنی فیکٹریوں کی چھت پر 3 میگا واٹ کا سولر پاور پلانٹ لگا رہے ہیں۔ اس سے ان کے بجلی کے اخراجات کم ہوں گے۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا یہ سب صرف باتیں ہیں یا اس پر عمل بھی ہو رہا ہے؟ اور جو لوگ اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، کیا کمپنی انہیں کچھ دیتی بھی ہے؟ جہاں تک عمل کی بات ہے، Q1 کے 20% اضافے کے نتائج بتاتے ہیں کہ گاڑی دوبارہ پٹری پر آ رہی ہے۔ اور ہاں، کمپنی باقاعدگی سے منافع یا ڈیویڈنڈ دیتی ہے۔ اس کی شرح کیا ہے؟ موجودہ شرح تقریباً 2.1% ہے۔ یہ ان سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش پہلو ہے جو باقاعدہ آمدنی بھی چاہتے ہیں۔ تو اس تمام تجزیے کی روشنی میں رپورٹ کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ کیا یہ میراتھن رنر دوبارہ اپنی رفتار پکڑ پائے گا؟ رپورٹ کا مجموعی نتیجہ محتاط لیکن پر امید ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لیے مثبت پہلو منفی پہلوؤں پر حاوی نظر آتے ہیں۔ تو وہ پرامید ہیں؟ جی، کمپنی کی بنیادیں مضبوط ہیں، وہ مارکیٹ لیڈر ہے اور اس کے پاس بحران سے نکلنے کا ایک واضح منصوبہ ہے۔ تجزیے میں شیئر کی ہدف قیمت 28 سے 30 روپے بتائی گئی ہے، جو موجودہ قیمت سے 20 سے 28% زیادہ ہے۔ جی،
چلیں تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فاسٹ کیبل صرف ایک کمپنی کی کہانی نہیں، یہ ایک طرح سے پورے پاکستان کی معیشت کا ایک سٹریس ٹیسٹ ہے۔ اس کا مستقبل اس بات پر منحصر نہیں کہ وہ کتنی اچھی کیبلز بناتی ہے، بلکہ اس پر کہ کیا وہ معیشت کی ان بڑی لہروں پر سواری کرنا سیکھتی ہے یا نہیں۔ بالکل، اس کا مستقبل اس کی برآمدات کی حکمت عملی اور لاگت پر قابو پانے کی صلاحیت سے جڑا ہے۔ جو لوگ اس شعبے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے دو چیزوں پر نظر رکھنا کلیدی ہوگا: لندن میں تانبے اور ایلومینیم کی قیمتیں اور پاکستان کے مجموعی معاشی اشاریے۔ مجموعی طور پر کمپنی کی پوزیشن مضبوط نظر آتی ہے، خاص طور پر اگر اس کی کم ویلیویشن کو مد نظر رکھا جائے، یعنی اس کا سٹاک اپنی صنعت کی دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں سستا ہے۔ آخر میں سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑے جاتی ہوں۔ دنیا بھر میں سبز توانائی یعنی گرین انرجی اور الیکٹرک گاڑیوں پر بہت زور دیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے پورے کے پورے بجلی کے نظام کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا فاسٹ کیبلز جیسی کمپنی جو سولر کیبلز اور جدید کنڈکٹرز بناتی ہے، عالمی توانائی کے اس منتقلی کا ایک غیر متوقع فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا موقع ہو سکتا ہے جو صرف پاکستان کے مقامی معاشی حالات سے کہیں زیادہ بڑا ہو۔